نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن میں اس چیز کی خبر بھی ہے کہ تم سے پہلے کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، اس کی خبر بھی ہے کہ بعد میں آنے والوں پر کیا گزرے گی، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمہارے معاملات میں فیصلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے، سنجیدہ چیز ہے، مذاق نہیں ہے۔ جو ظالم قرآن کو چھوڑے گا اللہ اسے دبا دے گا، جو قرآن کے بجائے کہیں اور سے ہدایت حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ پھر فرمایا یہ اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، اس کو پڑھنے والوں کا دل اس سے کبھی بھر نہیں سکتا اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، اور ہم نے قرآن سے انہی تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن تو ایک سمندر ہے جس میں خزانے چھپے ہوئے ہیں اور اس میں ڈوب کر ہی اس کے خزانوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے تو صرف اس کے کناروں کو ٹچ کیا ہے، ہم تو اس کی گہرائی میں بھی پہنچ ہی نہیں پائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ساری زندگی اس کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ قرآن کیوں نازل ہوا؟ جب ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ملتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے کہ صراط مستقیم مانگو، اور اس دعا کے جواب میں قرآن پاک نازل ہوا۔ حدیث قدسی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اس کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ یعنی جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مانگنا سکھایا کہ تم کس طرح مانگو اور کیا مانگو، اور پھر اس کے جواب میں پورا قرآن پاک نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے فرمایا تھا کہ قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعنی سب سے پہلے انسان کو دنیا میں بھیجتے ہوئے ہی یہ بتا دیا تھا کہ میری طرف سے ہدایات آئیں گی، تو جو بندے ان کو مانیں گے ان کو خوف اور رنج نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، انبیاء اور رسول ہدایات دے کر آتے رہے، پھر ہماری امت کے لیے قرآن پاک نازل کیا گیا۔ فرمایا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر کیوں ہے؟ آئیے یہ جانتے ہیں۔ قدر کے 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ کسی چیز کی قدر و قیمت اور مقام طے کرنا، دوسرے معنی یہ کہ تقدیر طے کرنا، یعنی کسی کام کی منصوبہ بندی کرنا۔ یہاں پر دونوں ہی معنی مراد ہیں۔ یہ قرآن افراد کی، قوموں کی تقدیر کی بنیاد ہے، یعنی قیامت تک آنے والے تمام افراد کی تقدیر اس قرآن سے جڑ گئی ہے۔ ماننے والوں کی تقدیر سنور جائے گی اور نہ ماننے والوں کی تقدیر بگڑ جائے گی، اور اس نزول قرآن کی وجہ سے یہ رات اتنی قدر و قیمت رکھتی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے، کیونکہ اس رات میں اتنا بڑا خیر اور بھلائی کا کام انسانیت کے لیے ہوا جو 1000 مہینوں سے نہ ہوا تھا، یعنی قرآن رہنمائی کے لیے اتارا گیا۔ انسانیت کی تقدیر اس قرآن کے آنے سے چمک اٹھی تھی، اس لیے یہ قدر و قیمت والی رات ہے۔ قرآن کا تعارف اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیات میں ہی دیا ہے۔ آئیے ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ سورہ نساء میں فرمایا ہے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔
یعنی اس آیت میں قرآن کو برہان، نور مبین اور راستہ دکھانے والا کہا گیا ہے، کیونکہ قرآن دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر سورہ یونس میں فرمایا ہے کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ ان آیات میں رب العالمین نے نصیحت، امراض کی شفا، رہنمائی اور رحمت قرار دیا ہے قرآن پاک کو، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ لوگ دنیا کی چیزیں سمیٹ رہے ہیں اور مومن اللہ کی نعمتیں سمیٹ رہے ہیں۔